نکال کر گئے. آج امت کے دل میں یہ تصور نہیں ہے کہ تاجدار مدینہ سے جو وعدہ کیا ہے آپ کی بغاوت نہیں کرنی, آپ علیہ السلام کے خلاف نہیں چلنا. ہرنی کے دل کا تصور ہے نبی کی بغاوت نہ ہو. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج امت پوری باغی بنی. کبھی تصور کیا, کبھی سوچا, رات کی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کہ تاجدار مدینہ کتنا رو کر گئے. تمہارے باپ نے آنسو نہیں نکالے, تمہاری ماں نے نہ نکالے ہوں گے, تمہارے چاہنے والے نے نہ نکالے ہوں گے. تاجدار مدینہ سواری پر سوار ہے. امت کا خیال آیا, اپریل کا مہینہ ہے, یہ مارچ چل رہا ہے, گرمی تیزی پر ہونے لگی. اگلا مہینہ اپریل کا مہینہ تیز گرمی تھی, شامیانہ کوئی نہ تھا, دوپہر کا وقت تھا. نبی کو رونا آیا, امت کا خیال آیا. قیامت کا میدان ہوگا, یہی عرفات کا میدان, اللہ قیامت کا میدان بنائے گا. نبی کو امت کا خیال آیا, آپ امت کے غم میں رونا شروع کر دیے. 1 منٹ, 2 منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, اے ہائے قربان جائیے. میری ماں کا میری آنکھوں کے سامنے انتقال ہوا, میرا باپ میری نظروں کے سامنے گیا, میں رویا, میری آنکھ سے برابر آنسو نکلے, لیکن اتنے نہیں, میں رو گیا. پھر کچھ آئے, پھر رویا, پھر سوکھ گیا, پھر کوئی آیا, پھر آنکھ سے آنسو نکلے, پھر خشک ہو گئے. تاجدار مدینہ روتے گئے. منٹ, گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے. علماء نے تخمینہ بیان کیا کہ مسلسل 5 یا 6 گھنٹے تک تمہارے نبی کی آنکھ سے آنسو برابر نکلتے رہے. عجیب بات تو یہ ہے, کبھی اس کا خیال نہیں آتا, کبھی اس کا تصور نہیں آتا. اللہ کے بندو, تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی محبت اتنی بھی نہیں. رات کی تنہائی میں بیٹھے گا, ماں کو یاد کرے گا. 4 آدمی آئیں گے, اپنے باپ کی تعریف کرے گا. ارے کبھی اپنے گھر میں وہ محفل بھی لگایا کرو کہ تمہارے گھر میں دوست آئیں, ان کے سامنے تذکرہ کرو. آئے ہائے, نبی کیا کر کے گئے ہماری خاطر, کتنے آنسو نکال کر گئے ہیں, آنکھ سے کتنے آنسو نکالے, آپ علیہ السلام نے کتنے زخم برداشت کیے ہیں. افسوس یہ ہے دنیا کے تذکرے ہوں گے, دنیا پر باتیں ہوں گی, دنیا کے واقعات سنائے جائیں گے, اخباروں کی سرخیاں پڑھی جائیں گی, اور ٹی وی چینل کے اخبار اور ان کی خبریں پڑھ کر سنائی جائیں گی, اور نئی باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی. افسوس یہ ہے کبھی میں اور آپ اپنے یاروں کے درمیان بھی نبی کے تذکرے کو پسند نہیں کرتے. یہ تو جلسہ ہو گیا, سال میں آپ نے بلا لیا, مولویوں نے اسی موضوع پہ تقریر کر دی, آپ نے سنی, اپنے گھر چلے گئے. کبھی دل میں تصور آیا میرے 4 یار آئے ہیں, چلو یار آج نبی کی فلاں بات کا تذکرہ کریں گے, ذرا مزہ. کبھی سوچا کیا قدردانی ہے ہمارے دل, اور کیا قدر ہم لوگ کر کے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کی. تاجدار مدینہ پردہ فرما کر چلے گئے, آنکھ سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. صحابہ رونے لگے. صحابہ ہی نہیں روئے, آپ کے زمانے میں آپ کی 4 اونٹنیاں تھی, ازبا, شہبا, جدعا, قصبا. ازبا اونٹنی کو پتا چلا دنیا میں نہ رہے, اس نے رونا شروع کیا, اپنا کھانا بند کیا, اپنا پانی بند کیا, برابر روتی گئی, روتی گئی, اتنا روئی ہے کہ روتے روتے نبی کی محبت میں جان دی. یافور کتھا تھا, پتہ چلا نبی نہ رہے. مدینے کی گلیوں میں گشت کاٹے, چکر کاٹے, کنواں سامنے نظر آیا, چھلانگ لگائی, اپنی زندگی کی بازی ہار گیا. یہ تاجدار مدینہ کے جانور ہیں جو نبی پر قربان ہوتے چلے گئے. افسوس یہ ہے اس امت کی خاطر راتوں آنکھ سے آنسو نکالے ہیں, اس امت کے دل پر ذرہ برابر رسول کا فکر اور رسول کا تذکرہ نہیں آتا. صبح سے لے کر شام تک کبھی اللہ کے نبی کی یاد آئی ہو, کبھی تنہائی میں بیٹھ کر نبی کو یاد کیا ہو, رات کی تنہائی میں بیٹھ کر کبھی رسول اللہ کا تذکرہ کیا ہو, آپ پر درود کے کلمات پڑھے ہوں, کبھی تصور نہیں آتے ہمارے. ہم باغی نہیں ہیں, ہم رسول اللہ کے باغی وہ بنے ہیں کہ ہم نے کبھی نبی کا نام لینا گوارا ہی نہیں. شاعر لوگ آتے ہیں, پڑھو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھو بھائی صلی اللہ علیہ وسلم, 2 دفعے پڑھیں گے پھر چھپ جائیں گے. کیا محبت ہے, واہ واہ کیا کہنے, سبحان اللہ. 2 لفظ کہنے کے بعد ہمارے منہ کی زبان نہیں کھلتی ہے, ہم کیا عقیدت و محبت رسول اللہ سے کر کے دکھائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم.
دیدار مدینہ امام الانبیاء کا ایک فرمان عالیہ آپ کے سامنے رکھ کر جاؤں گا اور اپنی بات کو اسی پر ختم کر دوں گا۔ میرے آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا میرا ہر امتی، میرا ماننے والا، میرا غلام، میرا چاہنے والا یہ چار باتیں اپنی زندگی میں پیدا کر لے۔ اگر میرا امتی یہ چار باتیں اپنی زندگی میں پیدا کرے گا دنیا میں کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ چار لوگوں میں عزت ہوگی، اللہ اسے ایک مقام دنیا میں دے گا، اللہ چار لوگوں کے درمیان میں اسے عزت دے گا اور دنیا بھی سنوار دے گا، اور آخرت میں وہ عزت عطا فرمائے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا اگر کوئی آدمی ان چار باتوں کو اپنی زندگیوں سے نکال کر پھینک دے تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا دنیا کی زمین میں کوئی اسے عزت دینے والا نہیں، کوئی نہیں دے سکتا، نہ آخرت میں عزت ملے گی نہ دنیا میں ملے گی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اذا كانت فيك اربع، جب تیری زندگی میں چار باتیں پائی جائیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تجھے دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ کامیابی دے گا، آخرت بھی سنور جائے گی، یہ دنیا بھی سنور جائے گی۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا صدق حدیث، اس میں سے پہلی چیز ہے سچ بولنا، زبان سے جب بھی بولو سچ کا تکلم کرو، زبان سے جھوٹ نہ بولو۔ میرے تمہارے آقا نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کچی پیاز، کچا لہسن کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو، فرشتوں کو منہ سے تکلیف ہوتی ہے لیکن مسجد چھوڑ کر نہیں جاتے۔ لیکن میرے آپ کے آقا نے فرمایا اگر میرا امتی جھوٹ کے دامن کو تھامے اور جب وہ جھوٹ سے بات کرے تو میرے آپ کے آقا نے فرمایا کہ فرشتے صرف بو نہیں کھاتے بلکہ کئی میل دور اس کی بدبو کو سونگھ کر بھاگ جاتے۔ سچائی نجات دیتی ہے، عزت دیتی ہے، چار لوگوں میں مقام ملتا ہے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں، آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا کوئی انسان نہیں ہے، آپ پھر آگے چل دیے، پھر آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی نے پلٹ کر دیکھا انسان تو کوئی نہیں تھا، ایک ہرنی ہے جو ایک لکڑی کے کھونٹے سے بندھی ہے۔ تاجدار مدینہ تشریف لائیں، میرے آقا نے فرمایا کیا تو نے مجھے پکارا؟ فرمایا ہاں آقا میں نے آپ کو آواز دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا کیا کہنا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی یا نبی اللہ آپ کا ساتھی، آپ کا ماننے والا، آپ کا صحابی مجھے پہاڑ سے پکڑ کر لے آیا، میں تقدیر پر راضی ہوں، اللہ جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں، لیکن یا نبی اللہ میرے دل میں ایک قلق ہے، میرے دل میں ایک افسوس ہے، جب آپ کا ساتھی پکڑ کر لایا ہے اس وقت میرے بچے پہاڑ میں بھوکے تھے، یا نبی اللہ آپ میری رسی کھول دو، میں جاؤں گی اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گی اور دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اے ہائے تاجدار مدینہ نے کیا فرمایا میں تیری رسی کو کھول دوں تو جائے گی پھر واپس آئے گی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ تو کیا ہرنی نے جواب دیا ہے اللہ یہ توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہرنی کہنے لگی یا نبی اللہ اگر میں جاؤں اور واپس نہ آؤں اللہ مجھے جہنم میں ڈالے جیسے انسانوں کو ڈالے۔ اللہ کے نبی نے رسی کو کھولا، فرمایا جا بچوں کو دودھ پلا کرا۔ نبی انتظار میں بیٹھ گئے جو کہ اپنی ذمہ داری پر کھولی ہے۔ یہ ہرنی دوڑتی ہوئی گئی، کچھ دیر کے بعد تاجدار مدینہ نے دیکھا پہاڑوں سے نیچے اترتی چلی آئی، تاجدار مدینہ کے قریب میں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے اس کی رسی کو باندھا، اتنی ہی دیر میں وہ صحابی چلا آیا جن کا وہ مکان تھا جو یہ پکڑ کر لائے تھے۔ میرے نبی کو اپنے گھر کے آنگن میں دیکھا، خوشی سے جھوم لگے، مقدر پہ ناز کرنے لگے کہ تاجدار مدینہ میرے گھر میں تشریف لے آئیں۔ آہا مزہ آ گیا، مزہ آ گیا۔ یا نبی اللہ میں آپ کو کیا پیش کروں، آپ کی کیا خدمت کروں، آپ کے لیے کیا چیز لے کر آؤں، آپ کیا چیز پسند کریں گے؟ میرے آپ کے آقا نے فرمایا مجھے تیرے کسی چیز کا مطالبہ نہیں اور کسی چیز میں کوئی طلب کوئی خواہش نہیں، لیکن ہاں یہ جو ہرنی کو پکڑ کر لایا ہے مجھے تحفے میں دے دے۔
صحابی کہنے لگا یا نبی اللہ ہرنی کی اوقات کیا ہے، آپ مجھ سے یہ اونٹ لے جاؤ، آپ یہ قیمتی گھوڑے لے جاؤ، آپ جو لے کر جاؤ گے میرے لیے وہ اچھا ہوگا اس چیز سے جو آپ میرے گھر میں چھوڑ کر جاؤ گے۔ میرے تمہارے آقا نے فرمایا نہیں نہیں بس یہ ہرنی دے دے۔ آقا نے اس کی رسی کو کھولا، فرمایا جا اپنے بچوں کے پاس میں چلی جا۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی، اس نے آگے چل کر پیچھے مڑ کر دیکھا، نبی کو جھک کر سلام کیا، اور اس کے بعد پھر دوڑی، پھر پلٹ کر دیکھا، پھر نبی کو جھک کر سلام کیا، پھر آگے دوڑی، جب تک نبی نظر آتے رہے بار بار مڑ کر دیکھتی رہی اور تاجدار مدینہ کو سلام کرتی رہی۔ نبی نے فرمایا جا اپنی زندگی جی لے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جھوٹ بولنے کے لیے 1000 جھوٹ بولو تب بھی نجات نہیں ملے گی، اور سچ ایک مرتبہ بول دو اللہ نجات دا۔ ہرنی کو نجات مل گئی، تاجدار مدینہ کی امت کو نجات نہیں۔ اور ہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہرنی کے دل میں یہ وقار ہے، ہرنی کے دل میں یہ قدردانی ہے، تاجدار مدینہ سے وعدہ کیا ہے وہ واپس نہیں ہوگا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ جو رسول میری خاطر آپ کی خاطر راتوں قربانیاں دے کر گئے، آنکھ سے آنسو نکال کر گئے، آج امت کے دل میں یہ تصور نہیں ہے کہ تاجدار مدینہ سے جو وعدہ کیا ہے آپ کی بغاوت نہیں کرنی، آپ علیہ السلام کے خلاف نہیں چلنا۔ ہرنی کے دل کا تصور ہے نبی کی بغاوت نہ ہو۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج امت پوری باغی بنی۔ کبھی تصور کیا، کبھی سوچا، رات کی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کہ تاجدار مدینہ کتنا رو کر گئے؟ تمہارے باپ نے آنسو نہیں نکالے، تمہاری ماں نے نہ نکالے ہوں گے، تمہارے چاہنے والے نے نہ نکالے ہوں گے۔ تاجدار مدینہ سواری پر سوار ہے، امت کا خیال آیا، اپریل کا مہینہ ہے، یہ مارچ چل رہا ہے، گرمی تیزی پر ہونے لگی، اگلا مہینہ اپریل کا مہینہ تیز گرمی تھی، شامیانہ کوئی نہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، نبی کو رونا آیا، امت کا خیال آیا، قیامت کا میدان ہوگا، یہی عرفات کا میدان، اللہ قیامت کا میدان بنائے گا، نبی کو امت کا خیال آیا، آپ امت کے غم میں رونا شروع کر دیے۔ 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ، اے ہائے قربان جائیے، میری ماں کا میری آنکھوں کے سامنے انتقال ہوا، میرا باپ میری نظروں کے سامنے گیا، میں رویا، میری آنکھ سے برابر آنسو نکلے، لیکن اتنے نہیں، میں رو گیا، پھر کچھ آئے، پھر رویا، پھر سوکھ گیا، پھر کوئی آیا، پھر آنکھ سے آنسو نکلے، پھر خشک ہو گئے۔ تاجدار مدینہ روتے گئے، منٹ، گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔ علماء نے تخمینہ بیان کیا کہ مسلسل 5 یا 6 گھنٹے تک تمہارے نبی کی آنکھ سے آنسو برابر نکلتے رہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کبھی اس کا خیال نہیں آتا، کبھی اس کا تصور نہیں آتا۔ اللہ کے بندو، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی محبت اتنی بھی نہیں، رات کی تنہائی میں بیٹھے گا، ماں کو یاد کرے گا، 4 آدمی آئیں گے اپنے باپ کی تعریف کرے گا۔ ارے کبھی اپنے گھر میں وہ محفل بھی لگایا کرو کہ تمہارے گھر میں دوست آئیں، ان کے سامنے تذکرہ کرو، آئے ہائے نبی کیا کر کے گئے ہماری خاطر، کتنے آنسو نکال کر گئے ہیں، آنکھ سے کتنے آنسو نکالے، آپ علیہ السلام نے کتنے زخم برداشت کیے ہیں۔ افسوس یہ ہے دنیا کے تذکرے ہوں گے، دنیا پر باتیں ہوں گی، دنیا کے واقعات سنائے جائیں گے، اخباروں کی سرخیاں پڑھی جائیں گی، اور ٹی وی چینل کے اخبار اور ان کی خبریں پڑھ کر سنائی جائیں گی، اور نئی باتیں لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ افسوس یہ ہے کبھی میں اور آپ اپنے یاروں کے درمیان بھی نبی کے تذکرے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ تو جلسہ ہو گیا سال میں، آپ نے بلا لیا، مولویوں نے اسی موضوع پہ تقریر کر دی، آپ نے سنی، اپنے گھر چلے گئے۔ کبھی دل میں تصور آیا میرے 4 یار آئے ہیں، چلو یار آج نبی کی فلاں بات کا تذکرہ کریں گے، ذرا مزہ آئے۔ کبھی سوچا کیا قدردانی ہے ہمارے دل، اور کیا قدر ہم لوگ کر کے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کی۔ تاجدار مدینہ پردہ فرما کر چلے گئے، آنکھ سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے، صحابہ رونے لگے۔ صحابہ ہی نہیں روئے، آپ کے زمانے میں آپ کی 4 اونٹنیاں تھی، عزبہ، شہبہ، جدعہ، قصبہ۔ عزبہ اونٹنی کو پتا چلا دنیا میں نہ رہے، اس نے رونا شروع کیا، اپنا کھانا بند کیا، اپنا پانی بند کیا، برابر روتی گئی، اتنا روئی ہے کہ روتے روتے نبی کی محبت میں جان دی۔
याफूर गधा था, पता चला नबी ना रहे। मदीने की गलियों में गश्त काटे, चक्कर काटे, कुआं सामने नजर आया, छलांग लगाई, अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। ये ताजदारे मदीना के जानवर हैं जो नबी पर कुर्बान होते चले गए। अफसोस ये है इस उम्मत की खातिर रातों आंख से आंसू निकाले हैं, उस उम्मत के दिल पर जर्रा बराबर रसूल का फिक्र और रसूल का तस्करा नहीं आता। सुबह से लेकर शाम तक कभी अल्लाह के नबी की याद आई हो, कभी तन्हाई में बैठकर नबी को याद किया हो, रात की तन्हाई में बैठकर कभी रसूलुल्लाह का तज़किरा किया हो, आप पर दुरूद के कलिमात पढ़े हो, कभी तसव्वुर नहीं आते हमारे। हम बागी नहीं हैं, हम रसूलुल्लाह के बागी वो बने हैं कि हमने कभी नबी का नाम लेना गवारा ही नहीं। शायर लोग आते हैं, पढ़वाते हैं, पढ़ो भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 दफे पढ़ेंगे फिर चुप जाएंगे। क्या मोहब्बत है, वाह वाह क्या कहने, सुभान अल्लाह। 2 लफ्ज़ कहने के बाद हमारे मुंह की ज़बान नहीं खुलती है, हम क्या अकीदत और मोहब्बत रसूलुल्लाह से करके दिखाएंगे। बात दूर चली जाएगी। मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया सिद्क़ु हदीसिन, सच बोलो झूठ ना बोलो। नबी ने फरमाया वहिस्सु अमानतिन, दूसरे नंबर पर अमानत का ख्याल करो, किसी को धोखा ना दो। और मेरे तुम्हारे नबी ने 2 बातें बयान फरमाई। मेरे आका ने फरमाया अगर मेरा उम्मती है ये 2 अमल कभी ना करेगा, मेरा उम्मती किसी और गुनाह में मुब्तला हो जाए ये मुमकिन है, लेकिन ताजदारे मदीना ने फरमाया मेरा उम्मती लोगों के सामने झूठ बोले ये नहीं हो सकता, मेरा उम्मती लोगों को धोखा दे ये नहीं हो सकता। मेरे नबी ने फरमाया अगर झूठ बोला मेरा उम्मती नहीं, अगर लोगों को धोखा दिया मन गश्य फलैसा मिन्ना, मेरी उम्मत से बाहर निकल गया। ताजदारे मदीना ने फरमाया मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, नमाज को जानबूझकर छोड़ने वाला कुफ्र के करीब पहुंच गया, समझ लीजिए काफिर हो गया, लेकिन उम्मत से ना निकला। मेरे तुम्हारे नबी ने क्या फरमाया मन गश्य फलैसा मिन्ना, धोखा देने वाला मेरा उम्मती हो ही नहीं सकता, मेरी उम्मत से बाहर। अब मकान बिक रहा हो किसी पता चल जाए कि साहब फला का मकान बिक रहा है तो दलाल लगा दिए जाएंगे, कहो जाकर 10 का नहीं है तो इसकी कीमत 5 की भी नहीं है, आजकल मार्केट में रेट नहीं। उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर कम कीमत में खरीदने की कोशिश की जाती है, क्या ये धोखा नहीं? हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला अपने गुलाम को भेजा बाजार से एक घोड़ा खरीद कर लाओ। पहुंचने के बाद इसने बाजार में कीमती घोड़ा देखा, उससे खरीद कर ले आया 300 दिरहम में। कहने लगा हुजूर मिल गया, ये घोड़ा तो बड़ा कीमती बड़ा नस्ली है, कितने का मिल गया? हुजूर कुल 300 में मिल गया। तो हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला को शाबाशी देनी चाहिए थी कि वाह गुलाम क्या काम करके आया है। कहने लगे भाई ये किससे ले आया 300 में? फरमाया जी फला जगह खड़ा है, चल मेरे साथ चल। उसके पास पहुंचे, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला ने कहा भाई ये घोड़ा तुमने कितने में बेचा? हुजूर मैंने 300 में दे दिया। भाई 300 में दे दिया, ये घोड़ा तो कीमती है, अगर मैं 400 दूं, अगर मैं 500 दूं, अगर मैं 600 दूं, अगर मैं 700 दूं। वो कहने लगा जी मैं तो 300 में बेच चुका हूँ, आप किस खुशी में बढ़ा रहे हैं? फरमाया कोई बात नहीं, आपने कहा अपने गुलाम से इसे 400 दिरहम और निकाल कर दो, उसे 400 और दिए, वो खुशी खुशी चला गया। रास्ते में घोड़ा लेकर आने लगे, गुलाम कहने लगा हुजूर 300 में मामला पट चुका था, शरीफ फैसला है, कोई मुआवजा नहीं है, कोई बात नहीं है, उसने बेच दिया मैंने ले लिया। फरमाया तू नहीं जानता घोड़ा नस्ली था, घोड़ा कीमती था, मैं घोड़ों की नस्ल से वाकिफ हूँ, उसे उसकी कीमत का अंदाजा नहीं था, और मैंने रसूलुल्लाह के हाथ पर हाथ रखकर कसम खाई है मैं कभी लोगों को धोखा नहीं दूंगा, और हम में कोई धोखा ना दे। लोग समझे बावल आमिया, इससे तो बात बनानी नहीं है, इससे बात बनानी आए जो धोखा देना बेहतरीन करके जानता हो। लोग कहते हैं मैं बड़ा चालाक आदमी, चल तो चला दे, बड़े अच्छे लोगों की नाक कान चाट ले, बड़ा चालाक आदमी है। चालाक आदमी को, चतुर आदमी किसे कहा जाता है? जो लोगों को धोखा दे, लोगों के साथ दगा करे। जमाने का पूरा आदमी, जमाने का बदबख्त आदमी कौन है? जो लोगों को धोखा देने वाला हो, आज लोग उसकी इज्जत करते हैं, जबकि नबी ने फरमाया ये झूठ बोलने वाला, ये धोखा देने वाला मेरी उम्मत में नहीं हो सकता, मेरी उम्मत से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
تیسرے نمبر تیسری چیز ہے اپنی زندگی میں اپناؤ کیا وحسن خلیقت، تمہارے اخلاق اعلیٰ، تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو۔ اچھا آپ بھی دیکھو، اگر دنیا میں کوئی جھوٹ بولے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں؟ سچ بتانا، عزت کرتے ہیں اس کی؟ اگر کسی کے سامنے تذکرہ آ جائے بھلا جھوٹ بولتا ہے، لوگ کہتے ہیں کس کی بات کرتے ہو، بڑا چھوڑو آدمی ہے، اس کی بات پہ یقین مت کرنا۔ اگر دھوکہ دینے والا ہو لوگ اس کی برائی کریں گے۔ تیسرے نمبر پر نبی نے فرمایا وحسن خلیقت، تمہارے اخلاق اعلیٰ ہو، تمہاری زبان کا بول میٹھا ہو، تمہاری زبان میں کڑواہٹ نہ ہو۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، میرے نبی نے فرمایا زمین پر بھی اللہ اسے عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین مسلمان کون سا؟ میرے تمہارے آقا کو کہنا تھا نمازوں کا پڑھنے والا، یا زکوٰۃ کا دینے والا، یا قرآن کی تلاوت کرنے والا، یا اللہ کے راستے میں جانے والا، یا عمرے اور حج کرنے والا۔ نہیں 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 نہیں، آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، فرمایا لوگوں کے لیے اپنے دسترخوان گھر میں بچھانے والا اور لوگوں سے میٹھا کلام کرنے والا سب سے بہترین مسلمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان کی، میرے آقا نے فرمایا جنت کے بیچ میں جو بیچ کا حصہ ہے وہ مین حصہ ہے، جنت الفردوس کا سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ جو جنت کا حصہ ہے، اس جنت کے حصے میں ایک محل لے کر دوں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو لے کر دو گے؟ آپ کیا ضمانتی بن کر آؤ گے؟ نبی نے فرمایا ہاں انا زعیم، میں گارنٹر بن کر آؤں گا۔ قیامت کے میدان میں اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخلہ دلاؤں گا اور بیچ سینٹر میں جگہ دوں گا، باہر نہیں، کناروں پر نہیں، مین حصے کے اندر اسے جگہ دی جائے گی۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سے لوگوں نے سوال کیا یا نبی اللہ آپ یہ ضمانت، یہ گارنٹی کس کو دیتے ہو؟ نمازی کو، قاری قرآن کو، کس کو دیتے ہو؟ میرے تمہارے آقا نے ارشاد فرمایا میں گارنٹر ہوں اس آدمی کا جو دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اخلاق کو اعلیٰ بنا کر آیا، اپنی زبان کے بول کو میٹھا بنا کر آیا۔ جنت کے بیچ میں ایک محل لے کر دوں گا، قیامت کا میدان ہوگا، جس کی زبان میٹھی ہوگی وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے آ کر جنت کے بیچ میں ایک محل لے لے۔ میرے تمہارے آقا کا فرمان عالی ہے، ایک بندہ کھڑا ہوگا، اس کی نیکیاں اور بدیات اللہ ہوں گی، کبھی نیکیوں کا پلہ اڑا، کبھی بدی کا پلہ اڑا۔ اب آدمی پریشان ہے، بتانے نیکیاں جھکیں گی یا برائیاں جھکیں گی؟ اسی درمیان میں میرے آپ کے آقا نے فرمایا آسمان سے ایک بدلی اتر کر آئے گی اور اس کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس کے نیک نامہ اعمال میں جا کر گرے گی اور نیکی کا پلہ جھک جائے گا، بدی کا پلہ اڑ جائے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اعلان ہو جائے گا یہ آدمی جنتی ہے۔ اب یہ پریشان ہوگا، یہ فرشتوں سے معلوم کرے گا میری نیکیاں بھی اس میں تھی اور میری خرابیاں اس میں تھی، لیکن میرے ہاتھ سے ہو کر یہ بدلی نیک اعمال میں کیا جا کر گری ہے؟ تو فرشتے کہیں گے تو نہیں جانتا یہ تیرے اچھے اخلاق تھے جو آج تجھے آخرت میں بچا کر لے گئے۔ نبی نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ وزنی اعمال کے اعتبار سے کوئی اور عمل نہیں ہوگا بلکہ تمہارے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق بناؤ، اچھا کردار بناؤ، اپنی زبان کے بول کو میٹھا کرو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا یہ اخلاق تمہارے گھر والوں کے لیے پہلے اعلیٰ ہو، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اعلیٰ کردار ہو، اعلیٰ اخلاق ہو، زبان کے بول میٹھے ہو، اور پھر اس کے بعد باہر والوں کے لیے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اس کے گھر والوں کے لیے اعلیٰ، اپنی ماں کے لیے بہتر ہو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ ایک انسان، میرے نبی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کاش کہ میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور چلو ہاں باپ بھی نہ تھا، ماں زندہ ہوتی، میں نماز عشاء پڑھانے کے لیے نکلتا، اپنے گھر سے وضو بنا کر جاتا، عشاء کے فرضوں کی نیت باندھتا اور قرات شروع کر دیتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی درمیان میں میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں آمنہ مجھے آواز دیتی یا محمد
محمد یا محمد، تو میرے نبی نے فرمایا میں فرض نماز کی نیت توڑ دیتا اور اپنی ماں کی بات کا جواب دیتا۔ تاجدار مدینہ نے کیا فرمایا، اگر میری ماں فرض نماز کی حالت میں مجھے آواز دیتی میں فرض نماز کی نیت توڑ دیتا اور ماں کی بات کا جواب دیتا۔ جبریل کا آنا ہوا، جبریل نے سوال کیا متی الساعہ، یا نبی اللہ قیامت کب آئے گی؟ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، میرے نبی نے فرمایا جتنا جبریل تو جانتا ہے اتنا ہی مجھے معلوم ہے۔ تو جبریل نے کہا اخبرنی عن اماراتہا، اس کی نشانیاں بتلا دو۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، انسان اپنی ماں کو ذلیل کرے گا، اپنی ماں کو بے عزت کرے گا۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا جب ماں کو ذلیل کیا جائے سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ اخلاق اچھے بناؤ، کردار اعلیٰ بناؤ، زبان کا بول میٹھا بناؤ۔ میرے تمہارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی، اللہ نے روک دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھو، تاجدار مدینہ امت کے غم میں روئے، اللہ نے روکا۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اللہ کے نبی نے سخاوت کے دروازے کھولے، اللہ نے روکا۔ ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، میرے پیارو اللہ تبارک و تعالی روکتا گیا، پابندی لگاتا گیا، لیکن ہاں جب میرے نبی نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا، آپ نے لوگوں کے سامنے میٹھے اخلاق رکھے ہیں، تو اللہ بھی قرآن میں قسمیں کھاتا ہوا آیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ، آپ کا کردار بڑا اعلیٰ، آپ کی زبان کے بول بڑے میٹھے، نمازوں کو کم کرایا، رونے کو کم کرایا، سخاوت کے دروازوں کو بند کرایا، لیکن میرے پیارو اخلاق کی باری آئی، رب نے شاباشی دی، آپ نے بڑھانے کا حکم دیا ہے اخلاق کو۔ یہ میرے پیاروں سے اچھے اخلاق ہیں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء کو بڑھانے کا حکم دیا گیا، آج امت اس میں کمی کرتی چلی گئی، کمی کرتی چلی گئی۔ نمازیں خوب پڑھتے ہیں، اخلاق بڑے گندے ہیں، گھر میں آئے گا نہ بیوی سے کلام کرے گا، نماز سے کلام کرے گا، اور بھائیوں کو تو چھوڑ دو، ان سے تو اتنا منہ موٹا لے کر اپنے گھر میں جائے گا، بھائی برابر میں کھڑا ہے لیکن دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ نمازی آدمی، دیندار آدمی، داڑھی والا، ٹوپی والا، کرتے والا، پجامے والا، بھائی سے کلام نہیں کرتا، منہ کھولا ہوا پھولے کی طرح۔ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ میرا نجی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں تمہیں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اخلاق ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ چوتھی بات وعفت فی طعمت، تمہارا کھانا حلال ہو، جسے مولانا فرما رہے تھے تمہارا کھانا پاکیزہ ہو، حرام مال اولاد کے پیٹ میں نہ ڈالو۔ ایک حدیث بتلا کر بات کو اختتام کی جانب لے کر چلو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے کسی کو اولاد کم دی ہے اور اولاد زیادہ دی ہے، آمدنی کے ذرائع کم دیے ہیں، اور وہ اس کے باوجود اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالتا ہے، میرے تمہارے نبی نے فرمایا قیامت میں اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور ایک صحابی تھے دوڑ لگا رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بڑے خوبصورت نوجوان صحابی تھے۔ صحابہ نے انہیں دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے یا نبی اللہ کیا اچھا ہوتا ان کی جوانی راہ خدا میں کٹتی، اللہ کے نام پر لڑتا، اللہ کے نام پر جان دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا نہ کہو، اگر اس کا یہ چلنا پھرنا، اس کا یہ گھومنا حرکت کرنا صرف اس لیے ہے کہ اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالے، تو میرے نبی نے فرمایا فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے۔ صبح کو نکلا، شام کو حلال کما کر لایا، اولاد کے پیٹ میں حلال لقمے ڈالے، قیامت کے میدان میں ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چودھری کا چاند روشن ہوتا۔ حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ، یہ چار باتیں اپنا لو، دنیا میں کبھی کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دنیا میں کسی کو دھوکہ نہ دو، امانت کا خیال کرو۔ نمبر 3 اخلاق اعلیٰ بناؤ، میٹھی زبان بناؤ سب لوگوں کے لیے۔ نمبر 4 کھانا حلال بناؤ، پاکیزہ بناؤ، اس میں حرام کے شبہ اور گنجائش نہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی جھوٹ بولے، کوئی دنیا میں دھوکہ دے، کوئی دنیا میں بد اخلاق ہو، کوئی دنیا میں حرام کھلائے، میرے نبی نے فرمایا دنیا کی کوئی طاقت اس سے عزت نہیں دے سکتی۔
عزت اللہ نے ان 4 چیزوں میں رکھی ہے، انہیں اپناؤ، اللہ عزتیں دے گا۔ میں کہا کرتا ہوں ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے، قرآن کے پارے پارے میں اللہ سے کرتے ہیں باتیں، میدان عمل سے دور ہوئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، میزان عمل سے دور ہوئے، دولت کے نشے میں چور ہوئے، اسلام مٹانا یاد رہا، باطل کو مٹانا بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا، عقبہ کا گھر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، آسان ہوئی مشکل بھول گئے، منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا، جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا وہ کام مسلمان بھول گئے، سینوں میں کدورت رکھتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، سکھلایا نبی نے جو پیار و وفا وہ پیار و محبت بھول گئے، اسلام کے غازی بن نہ سکے، ہم دل سے نمازی بن نہ سکے، جن سجدوں میں ملتا ہے وہ خدا، ہم ایسی نمازیں بھول گئے، دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے، قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے، کیا کذب و زنا کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا، عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت۔ ارے بولو سو گئے تم سارے کے سارے، کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کی میری؟ تم نے سارا مال تو لٹوا دیا سب، اب یہ کھرچن جو تھی میرے مقدر میں ڈال دی، سب سے پہلے میں آیا تھا، میرا بیان پہلے ہونا چاہیے، لیکن کیا کہا کہ نہیں، تمہیں آخر میں جو نیچے کی کھرچن رہتی ہے نا وہ کالی والی وہ ملے گی، گوری کوئی نہیں ملے گی۔ خیر اگر آپ کی بات سمجھ میں آئی ہو تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے حق میں ان باتوں کو قبول فرما لے اور ہمیں عمل کرنا آسان فرما لے۔